یہ میں مثال دے رہا ہوں نس فہمی کا، جہاں جہاں اختلاف ہو جائے، کسی آیت کے سمجھنے میں اختلاف ہو جائے، حدیث کے سمجھنے میں اختلاف ہو جائے، اور عربی زبان کے اعتبار سے یہ دونوں مطلب صحیح ہیں، تو پھر ایسی صورت میں سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں کہ تقلید کرے۔ ایک تو نصوص میں تعارض ہو اور تاریخ نہ ہو کہ پہلا حکم کون سا ہے، بعد کا کون سا ہے، اور مجتہدین نے قرائن سے تقدیم تاخیر متعین کی ہو اور ان میں بھی مجتہدین میں اختلاف ہوا ہو۔ دوسرا، قرآن و حدیث کی نص کے سمجھنے میں اختلاف ہو جائے۔ استنباطی مسائل ہیں، جیسے سمندر میں موتی اوپر نہیں تیرتے، تہ میں بیٹھے ہوئے ہوتے۔ اگر آپ کو موتی چاہیے تو تیراک کو ہائر کرو، وہ آپ کو گوتا لگا کر جائے گا، موتی نکال کے دے گا، آپ اندر جاؤ گے ڈوبو گے مرو گے۔ تو کچھ مسائل 80% مسائل تو اوپر ہیں، ظاہر ہیں، ہر آدمی جو عربی جانتا ہے وہ قرآن کریم پڑھ کر حدیث پڑھ کر سمجھ جائے گا۔ لیکن 20% کا 1/3 مسائل وہ ہیں جو نصوص کی تہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے نکالنے میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے کبھی۔ وہی آیت وضو جس پر دنیا کے سب مسلمان اسی طرح سے وضو کرتے ہیں، اس آیت وضو میں 5 مسئلوں میں اختلاف ہو گیا ہے، اور وہ 5 مسئلے استنباطی ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ اختلاف ہوا کہ وضو غسل کے لیے نیت ضروری ہے یا نہیں۔ امام شافعی علیہ الرحمہ اکیلے فرماتے ہیں نیت ضروری ہے، اگر نیت نہیں کی وضو غسل نہیں ہوا۔ باقی سب فقہا کہتے ہیں کہ وضو غسل عبادت مقصودہ نہیں ہے، غیر مقصودہ ہیں۔ وضو غسل تو نماز کے لیے عبادت بنی ہے، لہذا اس میں نیت ضروری نہیں ہے۔ اب آیت میں کہاں ہے کہ نیت ضروری ہے یا نہیں؟ آیت میں تو نہیں ہے۔ اس آیت میں گہرائی میں گئے تو وضو عبادت غیر مقصودہ تھی۔ امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا عبادت مقصودہ غیر مقصودہ سے کیا بحث، عبادت ہے، نیت ضروری ہے۔ دوسرے ائمہ نے کہا نہیں، مقصودہ اور غیر مقصودہ کا فرق ہے۔ نماز عبادت مقصودہ ہے، اس کے لیے عبادت نیت ضروری ہے، اور وضو غسل عبادت غیر مقصودہ ہے، نیت ضروری نہیں۔ اب یہ اختلاف ہوا، مگر اس اختلاف کا نتیجہ کہاں نکلے گا؟ ایک عجیب و غریب مثال ہے۔ ایک آدمی وضو کرنے کے لیے یا غسل کرنے کے لیے تالاب پر گیا۔ بنگال میں ہر گھر کے باہر تالاب ہوتا ہے، ہر آدمی کا تالاب الگ ہوتا ہے، اسی میں نہاتے بھی ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، اس میں پانی لا کر پیتے بھی ہیں۔ کنویں کچھ نہیں ہوتے، نل ول کچھ نہیں ہوتے ہیں۔ اب وہ تالاب پر گیا وضو کرنے یا غسل کرنے، اس کا ایک دوست آیا، اس دوست کے ساتھ مذاق شروع ہوا، اور ہنسی مذاق میں اس دوست نے اس کو دھکا دیا اور وہ تالاب میں گرا اور ڈوب کر کے نکل آیا۔ اس کا غسل ہو گیا نہیں ہو گیا، وضو ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں نہیں ہوا، نیت کہاں تھی؟ اور دوسرے ائمہ کہتے ہیں ہو گیا، وضو غسل ہو گیا۔ اور مثال لو، ایک آدمی پر غسل واجب تھا یا وضو واجب تھا، وہ کھیت میں ہل چلا رہا ہے اور بارش شروع ہوئی اور بھیگ رہا ہے اور ہل چلا رہا ہے۔ پھر دوپہر کا وقت ہوا، اس نے ہل روکا، وہ نماز پڑھنی ہے، تو یہ جو سر سے پیر تک سارا بھیگ گیا، اس سے غسل وضو ہو گیا نہیں ہوا؟ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے نہیں ہوا، دوسرے فقہا کہیں گے ہو گیا۔ یہ استنباطی مسئلے ہیں۔ آیت میں سے استنباط کرنا کہ وضو عبادت ہے اور عبادت کے لیے نیت ضروری ہے، کیا ہر عبادت کے لیے؟ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے جی ہاں، ہر عبادت کے لیے۔ دوسرے ائمہ کہتے نہیں، ہر عبادت کے لیے نہیں، مقصودہ عبادت کے لیے، غیر مقصودہ کے لیے نہیں۔ پھر دوسرا مسئلہ آیا کہ وضو آیت کریمہ میں جو ترتیب ہے اسی ترتیب سے وضو کرنا ضروری ہے، یا آگے پیچھے کر ڈالے، پہلے پیر دھو ڈالے پھر باقی وضو کیا تو وضو ہوا یا نہیں ہوا؟ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے نہیں ہوا، دوسرے فقہا کہتے ہو گیا۔
امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ آیت میں جو واو ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، یہ واو ترتیب کے لیے۔ دوسرے فقہا کہتے ہیں نہیں، ترتیب کہاں سے آ گئی، یہ تو مطلق جمع کے لیے۔ اب اس واو میں تو کچھ لکھا نہیں ہے کہ ترتیب کے لیے ہے یا جمع کے لیے، یہ تو مجتہدین کے اپنے اجتہادات ہیں۔ پر جس امام کا جو اجتہاد ہے اس کے فالوورز کو اس پر چلنا پڑے گا۔ اسی طرح سے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ دو کوہنیوں تک، پیر دو ٹخنوں تک کا کیا مطلب؟ کوہنیاں دھونی نہیں دھونی، ٹخنے دھونے ہیں نہیں دھونے؟ امام ظفر کہتے ہیں ٹخنے نہیں دھونے، کوہنیاں نہیں دھونی۔ دوسرے تمام فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، کوہنیاں بھی دھونی پڑیں گی، ٹخنے بھی دھونے پڑیں گے۔ یہ تو اچھا ہے آج امام ظفر علیہ الرحمہ کے فالوورز نہیں ہیں، اگر وہ فالوورز ہوتے تو اس پر عمل کرتے۔ ہم چار ائمہ کہتے ہیں نہیں ٹخنے اور کوہنیاں دھونی ہیں تو ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔